پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ہماری جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا اور ہمیں ملنا چاہیے۔ پھر دھاندلی سے متعلق بڑے پیمانے پہ تقریباً 68 کے قریب ان کی شکایات قومی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق اور 3 حلقے اسلام آباد کے بھی ہیں۔ NA-47 جو ہے طارق فضل چودھری صاحب وہاں سے کامیاب ہوئے اور پھر ان کے جو مخالف امیدوار تھے وہ چلے گئے عدالت میں۔ اب آج ان کے جو وکیل ہیں تیمور صاحب، انہوں نے معذرت کر لی ہے ذاتی مصروفیات کے باعث، اور یہ جو جیتے ہوئے امیدواران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ٹریبیونل جو ہے اس کو بدلا جائے، جبکہ جو موجودہ ہیں وہ اسی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ باقی جو پولیٹیکل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق وہ ساری باتیں پبلک کے سامنے ہیں کہ امپریشنز کیا ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریبیونلز کے فیصلے یہ جو ایک بہت بڑا ہوا ہے اس کو ختم کر پائیں گے اور مطمئن ہو جائے گا جو بھی فیصلہ آئے گا، خواہ وہ ہارنے والے کے حق میں آئے یا جیتنے والے کے حق میں آئے؟ عباس صاحب دیکھیں، یہ جو 3 MNAs نے پہلے تو ٹریبونل نے جب بلایا وہ چلے گئے وکیل سمیت، اور وہاں جیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی فارم 45 پیش کریں، دونوں فریقوں سے کہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہارنے والے ہیں وہ بھی آ گئے، یعنی وہ صرف PTI کے لوگ نہیں آئے، وہ جو دوسرے ہیں جو ہارے ہیں اس میں مثلا وہ نواز کھوکھر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے فارم جمع کرا دیے اور وہ میچ کر گئے PTI کے فارم سے۔ ایک اور پارٹی ہے امیدوار ہے، انہوں نے بھی جمع کرا دیے۔ جو جیتنے والے ہیں جن کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے اور جو حکومت میں ہیں اور جن کو ریکارڈ بآسانی دستیاب ہوگا، وہ ابھی تک فارم 45 نہیں جمع کرا سکے۔ بلکہ ایک امیدوار نے کہا جو ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں بھئی، آپ کے پاس آپ کو کمال ہے، الیکشن آپ لڑے ہیں جیتے ہیں اور آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ جیت گئے ہیں؟ ایک بات۔ اب یہ عدم اعتماد کر دیا ہے۔ لاہور میں اور پنجاب میں تماشا یہ ہو رہا ہے کہ ٹریبونل ہی بن رہے اور وہ الیکشن کمیشن نہیں بنا رہا، کہ چیف جسٹس صاحب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو ججوں کے نام دیے، یہ جو ٹریبونلز ہیں انہوں نے 120 دن میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور 120 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، ٹریبونل نہیں بنے۔ تو اس نے تو وہ جو ایک پروپیگنڈا تھا، جو ایک مہم تھی PTI کی کہ جی ہم جیتے ہوئے ہیں یہ ہارے ہوئے ہیں، اس کو تقویت دے دی ہے کہ اب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو تاخیری حربے جو ہیں وہ ہارنے والے اختیار کرتے ہیں، کہ تاکہ ہمارا امپیکٹ بنا رہے کہ جی الیکشن ہم نے جیتا اور یہ ہمیں ہرا دیا گیا یہ وہ، لیکن ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی فیصلہ کیا آنا ہے۔ اب یہ جیتے ہوئے ہیں وہ تاخیر کر رہے ہیں یا ٹریبونل نہیں بننے دے رہے، اور الیکشن کمیشن کا بھی کمال ہے کہ بھی آپ ٹریبونل کیوں نہیں بنا رہے، آپ مرضی کے جج کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور یہاں تینوں جو کینڈیڈیٹس ہیں بھئی، ایک تو ان میں سے کوئی جیتا ہوا ہوگا، اس کو تو اعتماد ہونا چاہیے کہ جناب میں تو حاضر ہوں، آئیں۔ کبھی وہ پیشی پہ حاضر نہیں ہوتے، کبھی فارم کا بہانہ بناتے ہیں، فارم 45 فائدہ اٹھا رہے ہیں جو لیکوناز اور جو سسٹم کے اندر اس کے نتیجے میں دیکھیں، اس کے نتیجے میں جو نقصان ہو رہا ہے، نقصان جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کا جو نیریٹو ہے جیتنے کا، وہ آپ وہ جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا ایک لفظ ہے زبردوز، وہ ہو رہا ہے کو آپ اپنے جیتنے کے تاثر کو خراب کر رہے ہیں، اور ہارنے والوں کو بیانیے کو نیریٹو کو تقویت پہنچا رہے ہیں کہ واقعی ہم ہارے ہوئے ہیں، اسی لیے تو بھاگ رہے ہیں۔ اچھا، ٹریبونل دوسرا جج آ جائے گا، اگر آپ جیتے ہوئے نہیں ہیں تو دوسرے جج نے بھی، پھر اس کا مطلب ہے صرف آپ تاخیر چاہتے ہیں کہ جتنے دن آپ MNA رہ سکتے ہیں وہ تو رہ لیں نا، بالآخر تو نکل ہی جانا ہے۔ جو آپ نے جج کی بات کی ہے، ایگزیکٹلی جو آپ نے جج کی بات کی ہے، یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان میں۔ آج جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، آبویسلی اس کے بعد PTI کے لوگ بلے بلے کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک وکٹری انجوائے کر رہے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات کہ اس فیصلے کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور ان کے بارے میں جو PTI کے لوگ اور ایون ترجمان جو انہوں نے باتیں کی ہیں کرتے رہے ہیں، یہ روش کیسے ختم ہوگی؟ اب دیکھیں، اب جو فیصلہ ہے اس کے 3 پہلو ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ جی ہم نے انصاف عدالتوں سے حاصل کرنا ہے، اور عدالتوں کو میں سیاسی مداخلت نہیں کرنی،
ججوں کا تقرر کا ایسا پائیدار نظام ہو کہ کسی فریق کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ یہ جج فلاں کا حامی ہے، یہ جج فلاں کا حامی ہے۔ میرا بندہ والا کلچر میں خبر ایک پرانی پڑھ رہا تھا کہ جب جسٹس بابر ستار کے تقرر کا معاملہ تھا تو خبر یہ تھی ایک اخبار کی اس وقت کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کی ہے، کیونکہ وہ پارلیمانی پارٹی کا بھی ہوتا ہے اور دوسرا وکلاء کا بار کونسل کا بھی ہوتا، ہدایت یہ کی تھی کہ ان کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے، ان کو ہر صورت میں جج بننا چاہیے۔ اور وفاقی حکومت اس وقت عمران خان کی تھی، وہاں جب ان کا نام آیا تو وہاں بعض لوگوں نے ان کی مخالفت کی کہ نہیں جی یہ تو بیٹھتے ہیں ایک ٹی وی شو میں اور وہاں بعض اوقات ہماری مخالفت کرتے ہیں تو یہ تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ آج جو مخالفت کر رہے تھے اس وقت وہ بڑھائی بیان کر رہے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، تحسین کر رہے ہیں، اور جو حامی تھے سب سے بڑے وہی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہوا کہ جی ان سیاستدانوں کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ دوسرا، ہماری جو شخص جج بن جاتا ہے اس کو بھی اپنے فیصلوں سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ انصاف کر رہا ہے، کسی سیاسی مداخلت کو برداشت نہیں کر رہا۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ صرف اعلیٰ عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے جہاں ہائی پروفائل کیس جاتے ہیں، بلکہ یہ نچلی سطح پر بھی، یعنی سول جج سے لے کر اوپر تک نظام انصاف ایسا ہونا چاہیے جس میں بلا تفریق انصاف ملے، جلد انصاف ملے۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے، جس طرح یہ عباسی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ 6 سال کے بعد بری ہو گئے، 6 سال جو ضائع کیے ایک شخص کے، آپ نے شخص کے نہیں، سابق وزیر اعظم کے اس کی شہرت کو نقصان پہنچا، اس کو بچوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، ملنے والوں کے سامنے، دنیا کے سامنے متون کیا گیا۔ اس کا بھی کوئی احساس ہے کسی کو؟ بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل یہ قانون ہونا چاہیے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ پراسیکیوشن کے حوالے سے جو فیصلہ غلط، یعنی پراسیکیوشن غلط کیس بناتی ہے اور ایک جج کے کئی فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں اوپر جا کے، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پنشمنٹ۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، 2 خبریں اور ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ ادارہ شماریات نے رپورٹ دی، اور بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے عوام کے لیے، صرف مئی کے مہینے میں 13% مہنگائی کم ہوئی ہے۔ گزشتہ سال ان دنوں مہنگائی 38% تھی، اب 24% آ چکی ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ ایک سروے رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق کہ جن لوگوں کی تعداد 1.5 سال 2 سال پہلے 12% تھی کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے، اب وہ 18% تک پہنچ چکی ہے۔ مہنگائی کم ہونے کے پیچھے عوامل ارشاد صاحب آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ لیکن اس سے بڑا سوال یہ فی الوقت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسیز جو ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں گی؟